الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الفجر کی 27 سے لے کے 30 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اے نفس مطمئن، واپس چلو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پس شامل ہو جاؤ میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان آیات کے معانی تشریح سے فلی لطف اندوز ہونے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ نفس مطمئن کیا ہے۔ نفس مطمئن کیا ہے یا نفس مطمئنہ کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ اس حوالے سے علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون اور قرار مل جاتا ہے، اسی طرح جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں سکون و اطمینان نصیب ہو اسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اس اطمینان کا اس وقت تک تصور تک نہیں کیا جا سکتا جب تک انسان سے رذیلہ صفات یعنی بری صفات، گناہ والی صفات دور نہ ہو جائیں، اور یہ اس وقت تک دور نہیں ہوتی جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی صفات حمیدہ کی تجلیات سے بہرہ نہ ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں فنا ہو جائے اور اس کے ساتھ اس کو پھر بقا نصیب ہو جائے۔ اسی وقت انسان کو ایمان حقیقی نصیب ہوتا ہے اور اسی وقت اسے اطمینان کی دولت ارزانی ہوتی ہے۔ تفسیر مظہری، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھبراہٹ اور اضطراب کے بعد جو سکون ملتا ہے اسے اطمینان کہتے ہیں، اور نفس کو سکون تب میسر آتا ہے جب وہ یقین، معرفت اور شہود کی اعلیٰ منازل پر فائز ہو جائے، اور یہ مقام ذکر الہی کی کثرت اور اس کے دوام سے ہی حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب انسان اس مقام پر فائز ہوتا ہے تو پھر اسے تمکین سے نوازا جاتا ہے، اس کے بعد اسے پھر رد ہونے کا کوئی خدشہ نہیں رہتا، خطرہ نہیں رہتا۔ علامہ سید شریف جرجانی نے نفس مطمئنہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے، فرماتے ہیں النفس المطمئنۃ ہی التی تنورت بنور القلب حتی تخلت عن صفاتها الذمیمۃ وتحلت بالاخلاق الحمیدہ۔ یعنی ترجمہ کیا ہے کہ یعنی نفس مطمئنہ وہ ہے جو نور قلب سے منور ہوتا ہے،
یہاں تک کہ اس کی مذموم صفات فنا ہو جاتی ہیں اور وہ اخلاق حمیدہ سے مزین و آراستہ ہو جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے نفس مطمئنہ کو خطاب فرمایا ہے اور دل نواز انداز سے مشرف کیا ہے۔ کیسے مشرف کیا؟ واپس آ اپنے رب کے پاس، یعنی وہ مخصوص مقام جہاں وہ اپنے بندوں کو اپنی خصوصی عنایات سے سرفراز کرتا ہے۔ تو اس کی محبت میں آنسو بہاتا رہا، تو اس کی عشق کی آگ میں سلگتا رہا، تو اس کے عشق کی آگ میں جلتا رہا، تو اس کے عشق کی آگ میں تڑپتا رہا اور سوز و فراق میں تڑپتا رہا۔ لے اب فراق کی طویل رات سحر آشنا ہو رہی ہے، دوریاں سمٹ رہی ہیں، پردے اٹھ رہے ہیں، اپنے بیتاب دل اور بے قرار نگاہوں سمیت حاضر ہو جا۔ اور کس شان سے آپ؟ اس کا بیان جو ہے 2 کلمات میں کیا، راضیۃ مرضیہ، ڈرتے ہوئے نہیں، گھبراتے ہوئے نہیں، اس خیال سے پریشان کہ نہیں کہ جس رب کو راضی کرنے کے لیے میں نے اپنی ساری عمر وقف کر دی، وہ راضی بھی ہوا یا نہیں۔ ان خدشات، ان وسوسوں کو دل سے نکال کر باہر پھینک دے اے میرے بندے نفس مطمئن والے، حریم ناز میں اس شان سے آپ کہ تو بھی اپنے رب کریم سے راضی اور وہ بندہ نواز بھی تجھ سے راضی۔ کیا بات ہے، کیا کرم ہے، کتنی بلند قسمت ہے اس خاک سار بندے کی جس پر یہ عنایت ہوگی۔ فرمایا میرے وہ بندے جن پر شیطان کا کوئی مکر کارگر نہ ہوا، جو عمر بھر میرے بنے رہے اور میری خاطر سب جہان سے منہ موڑے رہے۔ جو میرا دوست تھا ان کا دوست تھا، جو میرا دشمن تھا وہ ان کا دشمن تھا۔ میری بندگی کے بغیر جن کا کوئی اور کام ہی نہ تھا، اے نفس مطمئن تو بھی ان میں داخل ہو جا اور میری وہ جنت جو میری ذاتی ہے، میری صفاتی تجلیات کے لیے مخصوص ہے، اس میں تشریف لے چل۔ روح البیان میں ہے فَادْخُلُوا فِي زُمْرَةِ الْخَوَاصِ هِيَ السَّعَادَةُ الرُّوحَانِيَّةُ وَالدُّخُولُ مَعَهُمْ فِي الْجَنَّاتِ وَدَرَجَاتِهَا هِيَ السَّعَادَةُ الْجِسْمَانِيَّةُ۔ روح البیان یعنی 2 سعادتوں کا ذکر ہوا، ایک خاصان بارگاہ خداوندی کی رفاقت، یہ روحانی سعادت ہے، دوسرا ان کی معیت، ان کا ساتھ، جنت میں ان کے ساتھ دخول، یہ بدنی سعادت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے اس روحانی سعادت کے بارے میں التجا کی تھی اور فرمایا تھا، قرآن مجید میں ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، سورہ یوسف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اسی طرح دعا مانگی تھی۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ جو یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ بشارت کس وقت دی جائے گی؟ ان آیات تینوں میں جو ہے، بعض علماء کی رائے ہے کہ روز محشر جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اس وقت یہ انہیں خوشخبری سنائی جائے گی۔ بعض کی رائے ہے کہ مرتے وقت یہ بشارت دی جائے گی، لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هَذَا يُقَالُ لَهَا عِنْدَ الْاعْتِدَارِ وَفِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَيْضًا، یعنی دونوں وقت اسے یہ خوشخبری دی جائے گی۔ ایک روایت بھی سماعت فرمائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اذا توفی العبد المؤمن ارسل اللہ ملکین وارسل الیہ بتوفۃ من الجنۃ فیقال لها اخرجی ایتها النفس المطمئنہ الی روح وریحان وربی عنک راد الی آخرہ۔ روح البیان ترجمہ کیا ہے حدیث پاک کا
یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب بندہ مومن فوت ہونے لگتا ہے اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو اس کی طرف بھیجتا ہے، وہ اسے کہتے ہیں اے نفس مطمئن اس دار فانی سے نکل اور راحت و آرام اور گل پوش وادیوں کی طرف چل اور اپنے اس پروردگار کی طرف چل جو تجھ سے راضی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ما احسن هذا، اے اللہ کے رسول یہ کتنی ہی اچھی بات ہے۔ قال اما انه سيقال لك هذا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر جب تم اس دنیا سے رخصت ہوگے تو تمہیں بھی یہ بشارت دی جائے گی۔ تفسیر ابن کثیر۔ علامہ ابن کثیر نے حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ حدیث پاک بھی نقل فرمائی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا مانگنے کی تلقین کی، یوں تلقین کی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لرجل قل اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک۔ ترجمہ کیا، اے اللہ میں تجھ سے نفس مطمئن کا سوال کرتا ہوں جو تیری ملاقات پر ایمان رکھتا ہے، جو تیری قضا پر راضی ہو اور جو تیری عطا پر قانع ہو۔ الحمدللہ رب العالمین و اجمل الصلاۃ و احسن التسلیمات و اکمل البرکات و اطیب التحیات علی صاحب المقام المحمود وحامل لواء الحمد سیدنا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وعلى سائر الصحابۃ والتابعین واولیاء امتہ الکاملین وعلماء ملت الربانیین وعلینا معاہم الی یوم الدین۔ اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائی وترضی بقضائک وتقنع بعطائک۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔